آپ کو بالکل نہیں پتا، میں بہت دفعہ امریکہ اور یورپ گیا ہوں. امریکہ اور یورپ والے اسلامی تہذیب پر رشک کرتے ہیں اور ہم ان کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں. وہ ہماری تہذیب کو پسند کرتے ہیں. میں ایک بار دلی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا، تھائی ایئر ویز کی فلائٹ تھی. میرے بغل میں ایک امریکن لڑکی بیٹھی تھی، بالکل ینگ لڑکی، مشکل سے 15-16 سال. وہ تھائی لینڈ سے سوار ہوئی بینکاک ایئرپورٹ سے، اور پہلی بار وہ امریکہ جا رہی تھی تعلیم کے لیے. تو گھبرائی تھی، پہلی بار شاید وہ انٹرنیشنل فلائٹ پر جا رہی تھی. راستے میں تعارف ہوا، میں نے اس کو بہت انکریج کیا، بہت اچھی باتیں، بڑے شریف خاندان کے بچے. وہ میرے کرتے کو بار بار چھو رہی تھی اور میں نے کہا کیا بات ہے، ان کو کیا ریئلی میں اس ڈریس کو بہت لائک کر رہی ہوں. آپ جب امریکہ میں ایئرپورٹ پر اتریں گے تو کیا آپ اپنا ایک جوڑا مجھے دے دیں گے؟ ارے میں نے کہا تم یہ پہنو گے؟ ہمیں ہی لوگ طالبان کہتے ہیں، تم کو تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، سنیے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے کیرو میں، قاہرہ میں اس کو یہ گفٹ کروں گی، اس لیے کہ دس از دا بیسٹ ڈیزائن، بیسٹ ڈریس آئی ہیو ایور سین. امریکن لڑکی اس ڈریس کو اچھا کہہ رہی ہے اور ہم پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہیں، ہم سر کے اوپر کبوتر کا گھونسلہ بنوا رہے ہیں. کیا نانسنس بات ہے. میں اس کو بے دینی بعد میں کہوں گا، یہ بیوقوفی، حماقت، جہالت اور ایبسلیوٹلی نان سینس اپروچ ہے. ایک اور قصہ یاد آیا، بس زیادہ پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ تو ننگے سر بیٹھے ہو، یہ بیچاری برقع پہنے بیٹھی، اس کو تو گرمی کئی گنا زیادہ لگ رہی ہے. دلی سے میں ایک بار سوار ہوا سعودیہ جانے کے لیے، لیکن مجھے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں مل پائی اور میں امریکن ایئر ویز سے وایا کراچی، بحران، پھر میں مدینہ پہنچا. میں بہت تھکا ہوا تھا، 3 بجے رات کی فلائٹ تھی اور مجھے بخار بھی تھا. تو میں یہ سوچ کر جہاز میں گیا کہ میں پہنچتے ہی آرام کرنے کی کوشش کروں، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میرے صاحب کے پاس مجھے سیٹ ملی، وہ ایک سردار جی تھے جو فرینکفرٹ سے آ رہے تھے. بہت لمبا سفر تھا اور راستے میں خوب سو چکے تھے، اور اب دلی ایئرپورٹ پر وہ اس انتظار میں تھے کہ میرے بغل کی سیٹ پر کوئی پیسنجر آئے تو میں اس سے باتیں کروں. میں ارادے سے گیا تھا آرام کے، اور وہ انتظار میں تھے باتیں کرنے کے. یہ بات ہے 1980 کی. اس سے کچھ مہینے پہلے ایران میں ریولوشن آیا تھا. تو انڈین لوگوں کا ایک کلچر، ایک عادت ہے، خاص طور پر مردوں کی، کہ وہ جب کہیں ٹرین میں، جہاز میں، بس میں پاس میں بیٹھتے ہیں تو فوراً پولیٹیکل مسائل پر بات چیت شروع کرتے ہیں. آپ کے یہاں RJD JDU پہ بات ہوتی ہوگی، لالو اور نتیش پر بات ہوتی ہوگی، کوئی فضائل نتیش کمار پر بیان کرتا ہوگا، کوئی فضائل لالو پرساد پر بات کرتا ہوگا، کوئی کانگریس کی حق میں نظم پڑھ رہا ہوگا. اچھا، ایک اور مصیبت ہے، جب اسٹیشن آ جاتا ہے تو مسافر اپنا بیگ لے کے اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں، کیونکہ دیش کے سارے مسائل انہوں نے حل کر دیے.
اب نو مور ڈسکشن ریکوائرڈ، اب ختم، اب کسی بات چیت کی ضرورت نہیں۔ تو وہ سردار جی بھی انہوں نے وارم ویلکم کیا میرا، اور ایرانی ریولیوشن کے بارے میں بات چیت شیئر ہوئی۔ ہم لوگوں کو ایک خاص تربیت دی گئی ہے کہ ناٹ پروڈکٹیو، بیکار کی موضوعات پر بات کر کے وقت مت ضائع کرو، بات کا رخ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو موضوعات کی طرف موڑو۔ تو ایرانی ریولیوشن کے بارے میں دو چار جملے کہہ کر میں نے بات کو اسلام کی طرف موڑا، اور میں ان سردار جی سے اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا۔ وہ بور ہونے لگے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی بڑی جماعتیاں لے کر انہوں نے مجھے سگنل دینا شروع کیا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر دیکھو، میں بھی طے کر چکا تھا کہ اب تو بیٹا میں تو بات کر کے چھوڑوں گا، تم نے بہت غلط آدمی کو چھیڑا ہے۔ اللہ کو تو منظور تھا۔ سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس امریکن لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سروس کا وقت تھا نہیں، وہ جو نئے پیسنجر آئے دلی میں انہوں نے ایک ایک گلاس جوس سب کو دے دیا اور بیٹھ گئی۔ اب وہ بالکل سامنے کی سیٹ پر میری پوری بات جو میں سردار جی سے کر رہا تھا وہ سن رہی۔ چند منٹ کے بعد اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے کا یہی کہ آئی تھنک دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام۔ میں نے کہا اسلام پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کین آئی پارٹیسپیٹ ان یور کنورسیشن، کیا میں آپ کی بات چیت میں حصہ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا شیور بھائی۔ تو اب اس لڑکی نے کہا کہ میں 1 سال سے امریکن لڑکی ہوں، امریکن ایئر ویز میں ایئر ہوسٹس ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، کچھ اسٹڈی کیا ہے میں نے، اور میں اسلام کی بہت سی چیزوں کو بہت لائک کرنے لگی ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، اور وہ ہے کہ آپ کا پردہ سسٹم۔ You people confine the 50% of your population behind the walls. 50% آبادی کو آپ نے دیوار کے اندر قید کر دیا۔ یہ کام ہے انصاف، اس کو ذرا مجھے بتائیے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو اپنے علم اور عقل پر بھروسہ کبھی مت کرے، فوراً دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا کہ اللہ اپنے اس بندے یا بندی کے سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ یقین مانو نوجوانوں کہ اس وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ امریکہ میں ٹیکسس اسٹیٹ کے ہیوسٹن جو وہاں کا کیپٹل ہے، وہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا تھا اور ایک کیس چلا تھا، ہائی کورٹ تک پہنچا تھا۔ میں تم کو ہائی کورٹ کے کیس کا جو ججمنٹ تھا ٹیکسس ہائی کورٹ کا وہ سناتا ہوں۔ میں نے 1972 میں ریڈرس ڈائجسٹ میں وہ پوری اسٹوری پڑھی تھی جب میں صرف 17 سال کا نوجوان تھا، اور وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہیوسٹن میں ایک نوجوان اپنی کار میں نکلا، بریف کیس میں تقریباً $2.5 لاکھ کے ہیرے جواہرات اور زیور رکھ کر، اور رات کے 12 بجے کے قریب، اور ایک راؤنڈ اباؤٹ چوراہے کے پاس اس نے اپنی گاڑی روکی اور وہ بریف کیس چوراہے پر کھول کے رکھ دیا، اور وہی سڑک کے کنارے ایک ٹاور تھا جس میں اس کا اپارٹمنٹ تھا،
تو وہ چل کر فوراً اپنے فلیٹ میں جھانکنے لگا بالکونی سے، یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری گاڑی آئی اور اس گاڑی والے نے دیکھا کہ اس میں تو لاکھوں ڈالر کے ہیرے جواہرات سونے کے زیورات رکھے ہیں۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور جلدی سے بریف کیس اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ بالکنی سے اس نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے پولیس کو کال کیا اور پولیس نے اگلے ہی چوراہے پر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے بعد کیس چلا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے خود ہی بریف کیس کو کھول کر رکھا تھا۔ تو میں نے اس لڑکی ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ آپ کے ملک کے ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ کرمنل مجرم وہ نہیں ہے جس نے بریف کیس اٹھایا اور چورایا، کرمنل اور مجرم وہ ہے جس نے اس بریف کیس کو چوراہے پر کھلا چھوڑ دیا۔ اس نے خود انوائٹ کیا۔ کرائم کو انوائٹ کرنا سب سے بڑا کرائم ہے۔ تو اصل مجرم وہ ہے، اس کو انہوں نے 6 مہینے کی جیل کی سزا سنائی، جس کا وہ بریف کیس تھا، اور جس نے اٹھایا اور چرایا اس کو کہا کہ اب تم مالک ہو، لیگلی تم اونر ہو، لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس بریف کیس میں جتنی ویلتھ ہے اس کا 80% تو تم کسی چیریٹی کو دے دو، کسی چیریٹی کو ڈونیٹ کر دو۔ آرڈر نہیں کرتے، ریکمینڈ کرتے ہیں، اور 50% اس کا تم اس کے پچھلے اصلی مالک کو دے دو، جو باقی بچے وہ تم رکھ دو۔ بٹ دس از آل آور ریکمنڈیشن۔ تم پورے کا پورا اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم مجرم نہیں ہو۔ نیچرل جسٹس کے اصول کے مطابق مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا۔ اب وہ ایئر ہوسٹس ہکا بکا میری بات سمجھی، کہاں پردے کے بارے میں سوال اور کہاں یہ جواب۔ تو 1 منٹ تک تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ذرا سوچو سمجھو کہ تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے کہ 1 منٹ کے بعد وہ اچھل گئے۔ او آئی سی، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، اب میں سمجھی۔ میں نے کہا سمجھ لو، ہر لڑکی، ہر عورت اللہ کی نگاہ میں، شفیق پروردگار کی نظر میں کروڑوں ڈالر کی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اس کو اوپن کرنا، انوائٹ کرنا، آؤ مجھے دیکھو، آؤ مجھے ٹیس کرو، آؤ مجھے چھیڑو۔ امریکن ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق مجرم وہ لڑکی ہوگی جو بے پردہ پھرے گی، جو انوائٹ کرے گی۔ مجرم وہ نہیں ہوگا لڑکا جو ایسی لڑکی کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ تمہارے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب سمجھو پردے کی فلاسفی۔ میری بچیوں، اسلام کی طاقت دیکھو۔ جیسے ہی یہ پوری بات میں نے ایکسپلین کی، رونے لگے وہ امریکن لڑکی، she was in tears. Oh, what a wonderful philosophy, what a beautiful philosophy. اسلام کتنی ڈیپ فلاسفی رکھتا ہے۔ اس لیے میں کراچی ایئرپورٹ آ گیا، مجھے اترنا تھا فلائٹ چینج کرنے۔ اس نے کہا کہ اس سوال کے جواب میں تو میں بالکل مطمئن ہوں، میرے پاس ایسے کچھ سوالات اور ہیں، کیا کروں گا؟ میں نے کہا میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی کا جو چیف وارڈن ہے ہمارے، ان کے آفس میں فون ہے۔ آپ مہینے میں ایک بار فرائیڈے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے، سعودی ٹائم کے لحاظ سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ اس نمبر پر کال کر لو، اور جو فون ریسیو کرے اس کو بتا دو کہ فلاں سے میری بات کرا دیں تو میں بات کر سکوں گا، کر لوں۔ اس کے بعد تقریباً اگلے 5-6 مہینے تک ہر مہینے میں 1 بار یا 2 بار اس لڑکی کا فون آتا تھا
کسی چیز کے بارے میں وہ پوچھتی تھی، میں اس کو اپنے نالج کے حساب سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آخری خوشخبری یہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان کی 27ویں رات مدینہ منورہ میں پوری رات گزار کر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے جب میں آیا تو اس وقت مجھے چیف وارڈن کا میسج ملا کہ ورکی کا فون آیا تھا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا۔ میں جلدی سے ان کے آفس میں گیا اور فون ملایا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت شکاگو کے اسلامک سینٹر سے بول رہی ہوں اور میں نے ابھی دامن مصطفیٰ تھاما ہے، ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے اس کے 1 سال کے بعد اس لڑکی کی شادی ایک برٹش پائلٹ سے ہوئی، وہ بھی نو مسلم تھا اور وہ پائلٹ تھا، یہ امریکن ایئر ویز میں ایئر ہوسٹس تھی۔ دونوں کا جوڑ ہوا، دلی کے نظام الدین مرکز میں دونوں کا نکاح پڑھایا گیا اور آج 3 بچے ان دونوں کے، تینوں حافظ قرآن۔ ماشاء اللہ، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام پر جمیں، اسلام کو سے محبت کریں، اسلام پر فخر کریں اور اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریں تو قومیں اسلام کی طرف آئیں گی۔ اللہ کرے یہ پیغام تمہارے دلوں کو چھو جائے اور ہم آج سے ہی اپنے ایمان اور اسلام کی سطح کو اور اوپر بڑھانے کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔